السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سب مل کر ایک بار پھر اپنے پروردگار کا، مہربان پروردگار کا، رحیم و کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر سے زندگی کا ایک اور بہت پیارا دن دیا، اور ہم ایک دوسرے سے پھر سے ملاقات کر رہے ہیں، پھر سے ہمیں بات چیت کرنے کا موقع دیا انشاءاللہ کہ ہمارا یہ ویک جو اب شروع ہوا ہے، جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، یہ ہمارا بہت ایکٹیو گزرے انشاءاللہ، بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہم کریں گے، اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنے ارد گرد اچھائی کو پھیلائیں گے اور پازیٹیوٹی کو پھیلائیں گے۔ اپنے اخلاق و کردار کو تو ہم سب مصروف ہیں ہی بہتر کرنے میں الحمدللہ، کیونکہ مومن تو وہی ہوتا ہے نا جس کا ڈے بائی ڈے، دن بہ دن، لمحہ بہ لمحہ کردار جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، اخلاق بہتری کی طرف جاتا ہے، زبان کے الفاظ بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب اس میں مصروف ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور انشاءاللہ آگے بھی مصروف رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ بے شک ہمارا پروردگار ہمیں کوششوں پر بھی بہترین اجر دیتا ہے، وہ اتنا کریم پروردگار ہے الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ویکنڈ بہت اچھا گزارا ہوگا، اور انشاءاللہ جس اب نئے ویکنڈ میں ہم داخل ہوئے ہیں، انٹر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اسے بھی ہمارے لیے بہت بابرکت بنائے الحمدللہ، اور ہم اپنے کردار کو بہت اچھے سے ریپیئر کر سکیں، جو غلطیاں ہم سے ہوئیں انشاءاللہ العزیز کہ ہم ان پر غور کر سکیں، ان کو سمجھ سکیں، انہیں پہچان سکیں، اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ ان غلطیوں کو ہم دوبارہ نہ دہرائیں، بلکہ ان غلطیوں کی جگہ بہت اچھی اچھی اچھائیاں لے لیں انشاءاللہ العزیز۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار سب کو اپنی امان میں رکھے، اور ہم سب ان کوششوں میں لگے رہیں کہ دن بدن ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہترین بناتے چلے جائیں، جو کہ نہ صرف ہمارے لیے دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ خدا سے ہم یہی امید رکھتے ہیں، یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ہی بہترین اجر عطا فرماتا ہے، اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے جب ہم نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار تیری عطا تو یہاں پر بھی ہے، تیری عطا تو وہاں پر بھی ہے الحمدللہ۔ اس کی عطا ہمارے ساتھ ہر جگہ ہوتی ہے، ہم کسی جگہ بھی اکیلے نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس احساس کی دیر ہوتی ہے، بس ایمان کی مضبوطی کی دیر ہوتی ہے، ہمیں احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، وہاں پروردگار ہمارے سکھ میں، ہمارے دکھ میں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اتنی پیاری نیند سے جگاتا ہے، اور اتنی پیاری الحمدللہ، اتنی پیاری صبح کی روشنی ہمیں دکھاتا ہے نا۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ اس کی عطائیں ہم پر جاری ہی رہتی ہیں۔ دیکھیے دنیا کب سے چل رہی ہے، کتنے سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، تو پروردگار کے نظام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کے کرم میں، اس کے رحم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہم بدل جاتے ہیں، ہم معاشرے میں کھو جاتے ہیں، زندگی کی مصروفیات میں اس قدر کھو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی کچھ فضول ایکٹیویٹیز میں بھی چلے جاتے ہیں کہ کبھی ہم نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی، اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور وہ اس کی نظر ہم پر ہے، بھول جاتے ہیں سم ٹائمز کبھی کبھی۔ تو بس یہ کہ پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا انشاءاللہ۔ اپنی ریپیئرنگ ہم نے کرتی رہنی ہے۔ کون سی ریپیئرنگ؟ اپنے کردار کی، اخلاق کی، ہر بہترین سے بہترین چیز کی ہم نے ریپیئرنگ کرنی ہے، کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی۔ اور جب آپ کوئی اچھا کام کریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ میں کسی کو دکھانے کے لیے اچھا کام کر رہا ہوں، یا میں یہ کوئی اچھا کام کر رہی ہوں تو میں فلاں میری تعریف کیوں نہیں کرتا، فلاں مجھے اچھا کیوں نہیں کہتا۔ نو، اگر آپ دل میں یہ نیت رکھ کے کریں گے کہ میں یہ کام اچھا کر رہی ہوں قربتاً اللہ، فقط قربتاً اللہ، کہ میں اپنے رب کی قربت کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے اللہ کی محبت کے لیے کر رہی ہوں، اپنے اللہ کی چاہت کے لیے کر رہی ہوں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ دیکھیے گا آپ کو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اپنا جو بھی کام کیجئے قربتاً اللہ کہہ کے کیجئے، کسی کی مدد کیجئے قربتاً اللہ کہہ کے کیجئے، تاکہ وہ مدد آپ کے لیے دنیا و آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کا کوئی چھوٹا سا کام کیجئے فقط قربتاً اللہ، ہے میرے پروردگار تیرا حکم ہے کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، تو میں یہ صاف ستھرا کر رہی ہوں کس کے لیے، کس کی رضا کے لیے؟ قربتاً اللہ۔ پروردگار میں نے آج کھانا بنایا ہے کس کے لیے؟ اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے سب گھر کے لوگوں کے لیے۔ کس لیے؟ ان کے لیے نہیں، ان کی رضا کے لیے نہیں، اس لیے کہ تو نے مجھ پر واجب کیا کہ میں ان کا خیال کروں، تو میں کس لیے کر رہی ہوں؟
قربتاً اللہ، فقط تیرے لیے نماز ادا کر رہی ہوں، قربتاً اللہ مولا تیرے لیے کر رہی ہوں، جو بھی کوئی اچھا عمل کر رہی ہوں پروردگار میں نے تیری ذات کے لیے کیا ہے، کس لیے؟ قربتاً اللہ۔ تو نیت کیا کرنی ہے؟ قربتاً اللہ۔ آپ دیکھیے گا آپ کو اس فقط ایک لفظ کہہ دینے کی، جب آپ دل سے کہیں گے آپ کو اس کی برکات اپنے پوری ڈیلی لائف میں نظر آئیں گی، زندگی میں نظر آئیں گی، اور اس کی برکات آپ کو آخرت میں بھی نظر آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ویک کو جس میں ہم نے قدم رکھا ہے اسے ہمارے لیے بہت ہی پیارا، بہت ہی بہترین بنا دیں انشاءاللہ، اور اس کی برکتیں ہمارے شامل حال ہوں انشاءاللہ، اور یہ پورا ویک اور آنے والے تمام ہفتے خیر و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ گزریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج پیر کا دن ہے اور آج کے دن کی دعا کے ساتھ میں حاضر ہوں، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس ساری ہم تیرے لیے ہے، مسلسل متواتر پہم و مرتب، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور سرمدی سلام ہو اے معبود میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے انشاءاللہ۔ میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں کہ جس کا اول فریاد اوسط بے تابی ہو اور آخر تکلیف دہ ہو میرے مولا۔ اے میرے پروردگار، وہ نظریں جو میں نے کی اور وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ تمام ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی اور انہیں پورا نہ کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی اور زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا کہ میری طاقت سے بالا تر ہے اور میری دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما، ان لوگوں کو جیسے چاہے تو مجھ سے راضی فرما دے اور مجھ پر مہربانی فرما کہ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرمانا کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت نصیب فرما انشاءاللہ، کہ نماز فجر کی بات ہو رہی ہے۔ اپنی اطاعت کی سعادت نصیب کب ہوتی ہے؟ دن کے پہلے حصے میں انشاءاللہ، اور اس کے دوسرے حصے میں مجھے مغفرت کی نعمت دے دیں انشاءاللہ۔ اور اے وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اپنے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے جو دعائیں آج کے دن اس کے دربار میں رکھی ہیں، جو درخواستیں اس کے دربار میں رکھی ہیں، پروردگار ان پر اپنی مہربانی کے دستخط فرمائے انشاءاللہ، کہ ہماری حاجات اس کے دربار میں قبول ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہو، بہت ہی پیارا ثابت ہو انشاءاللہ العزیز، اور بہت ہی ایکٹیو ثابت ہو انشاءاللہ۔ ہم بہت اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں انشاءاللہ، ایکسرسائز کریں کہ ایکسرسائز کرنے سے بہت ہمارے مائنڈ کا ڈپریشن دور ہوتا ہے، مینٹلی فزیکلی ہم فٹ رہتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں نا، جب اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں تو پھر شیطان ہم پر حملہ کر ہی نہیں سکتا، اور ہم نے تو ہر پل شیطان کو ہرانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالمین سے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے آج کے دن رزق کی تلاش کے لیے نکل رہے ہیں، خدا ان سب کو بہترین صحت، سلامتی اور زندگی کے ساتھ حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور اپنے گھروں کو خیر و عافیت سے لوٹیں انشاءاللہ۔ جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں اضافہ فرمائے، خدا ان کی تحصیل علم میں برکت عطا فرمائے اور ان میں اضافہ فرمائے۔ یہ بچے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہم سب کی